السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آخری 5 دن رہ گئے ہیں پی ٹی آئی کے اس احتجاج میں، جس احتجاج کو عمران خان نے ڈو اینڈ ڈائی قرار دیا ہے۔ دیکھیں، ایک چیز تو کلیئر ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کا یہ احتجاج پہلے احتجاجوں سے بالکل مختلف ہوگا، جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہے۔ پی ٹی آئی اور خان وہ کچھ اس احتجاج میں کرنے جا رہے ہیں، اس حوالے سے خان کا وہ اہم کھلاڑی جس کے اس طرح منظر عام پر آ کر کھل کر کھیلنے کے حوالے سے کسی نے سوچا نہیں تھا، خان کا وہ اہم کھلاڑی نہ صرف منظر عام پر آ چکا ہے بلکہ اس نے 24 نومبر کے احتجاج کی باقاعدہ باغ دوڑ سنبھال لی ہے۔ 24 نومبر کے احتجاج کے حوالے سے خان کی ان نہایت حیران کن حکمت عملی سامنے آئی ہے۔ پشاور کا وزیر اعلیٰ ہاؤس، جو اس وقت خبروں کا مرکز بنا ہوا ہے، پی ٹی آئی کے احتجاج کے حوالے سے جتنی تیاریاں، جتنی حکمت عملیاں طے کی جا رہی ہیں، وہ خیبر پختونخوا ہاؤس میں کی جا رہی ہیں۔ اس ٹائم وزیر اعلیٰ ہاؤس میں کیا کچھ چل رہا ہے پچھلے چند گھنٹوں میں، خان کے اس اہم ترین کھلاڑی کے منظر عام پر آ جانے کے بعد کیا ہلچل مچی ہے، تمام تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ لیکن اس تفصیل کے بتانے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ پی ٹی آئی کا یہ لانگ مارچ یا احتجاج ماضی کے احتجاجوں سے کیوں مختلف ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے 4 دن پہلے یعنی جمعرات والے دن تمام اپنے ضلعی صدور، تمام وہ لوگ جن کے حوالے سے پی ٹی آئی قیادت کو خطرہ تھا کہ انہیں اٹھا لیا جائے گا، قانون نافذ کرنے والوں اداروں کی جانب سے انہیں گرفتار کیا جائے گا، وہ اچھا کراؤڈ لا سکتے ہیں، اگر وہ گرفتار نہ ہوئے انہیں جمعے کی دوپہر کو ہی پشاور منتقل کر دیا تھا۔ وہاں پر آلریڈی ٹکٹ ہولڈرز جو ہیں، ایم این اے، ایم پی ایز اور بہت بڑی تعداد موجود ہے جو پشاور میں آلریڈی پہنچ چکی ہے، کیونکہ عموماً ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے احتجاج سے چند دن پہلے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، جو افیکٹو ہوتے ہیں، جو زیادہ تعداد میں لوگوں کو نکال سکتے ہیں۔ پھر یہ احتجاج ماضی کے احتجاجوں سے اس وجہ سے بھی مختلف ہے کیونکہ گنڈا پور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جن پر تمام انحصار پی ٹی آئی کرتی ہے ماضی کے احتجاجوں میں، اس احتجاج میں گنڈا پور پر انحصار نہیں کیا جائے گا۔ ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے کہ 24، 25 یا 26 نومبر کو گنڈا پور ہی گرفتار ہو جاتے ہیں تو بھی یہ احتجاج نہیں رکے گا، کیونکہ خان کا وہ اہم کھلاڑی جس نے پچھلے چند گھنٹوں میں منظر عام پر آ جانے کے بعد تمام تر باغ دوڑ سنبھال لی ہے، اسے ٹیبلز ٹرن ہو گئے ہیں۔ گنڈا پور پر ریلائے نہیں کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کے جو کارکنان احتجاج کر رہے ہوں گے ان کو ہدایات پی ٹی آئی کی وہ پولیٹیکل کمیٹی دے رہی ہوگی جو سی ایم ہاؤس خیبر پختونخوا میں بیٹھی ہوگی، اور اس پر خان کا وہ اہم کھلاڑی بیٹھا ہوگا، اور وہ اہم کھلاڑی ہے بشرا بی بی۔ حیران کن طور پر پی ٹی آئی کی جو پچھلے چند گھنٹوں میں اہم میٹنگز ہوئیں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، ان کی کوئی ویڈیو سامنے نہیں آئی، نہ آپ کو نیشنل میڈیا پر اس حوالے سے کوئی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ خان نے بشرا بی بی کو یہ ہدایت کی تھی کہ آپ سی ایم ہاؤس خیبر پختونخوا جائیں، وہاں فردن پی ٹی آئی کے تمام لوگوں سے ملیں، اور پی ٹی آئی نے، عمران خان نے نئی حکمت عملی کے تحت بشرا بی بی کو یہ ٹاسک دیا تھا، کیونکہ اس ٹائم صورتحال یہ ہے، اور اس میں کوئی غلط نہیں کہ خان کسی پر یقین نہیں کر سکتے۔ سب جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی دستیاب لیڈرشپ پر سوالات اٹھتے رہے ہیں، ان کی لائلٹی پر ایک کویسچن مارک ہے کہ وہ خان کے ساتھ کتنے لائل ہیں، خواہ وہ عمر ایوب ہوں، بیرسٹر گوہر اسد قیصر، بیرسٹر علی ظفر، بے شمار لوگ ہیں جن کے حوالے سے خبریں چلتی رہیں۔ ایون گنڈا پور بھی اسی فہرست میں شامل ہیں جن پر آپ 100% اعتبار نہیں کر سکتے۔ تو خان کے پاس وہی ایک کھلاڑی ہے جس کو میدان میں اتارنا اب ضروری تھا، جس پر خان سب سے زیادہ اعتبار کر سکتے تھے اور کارکنان بھی اعتبار کر سکتے تھے۔ ظاہر ہے عمران خان کی وہ اہلیہ ہیں، اور خان نے ان کو اڈیالہ جیل سے یہ پیغام بھیج دیا تھا کہ آپ خود اس احتجاج کو لیڈ کریں، فیصلے کریں، کسی پر ریلائے نہ کیا جائے، اور جب تک پی ٹی آئی تمام تر مطالبات منوا نہیں لیتی تب تک پی ٹی آئی کا یہ احتجاج ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اب بشرا بی بی کے ایکٹیو ہونے کے بعد پچھلے 48 گھنٹوں میں جو فیصلے بشرا بی بی نے کیے اس سے ایک غیر معمولی ہلچل ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ٹی وی پر حکومت کا آپ بیانیہ سن رہے ہیں، خواجہ آصف، رانا ثناء اللہ، اون چودھری، یہ سارے لوگ جو ہیں وہ پریس کانفرنسز کرتے ہیں اور حکومت کا کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس کی بہت بڑی وجہ بشرا بی بی کا حیران کن طور پر ایکٹیو ہو جانا ہے۔ پچھلے 48 گھنٹوں میں بشرا بی بی نے 2 اجلاسوں کی صدارت کی۔ اس کی کہانی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں کیا فیصلے کیے گئے، کس طرح ان اجلاسوں کو کنڈکٹ کیا گیا۔ ان کی کوئی ویڈیو سامنے نہیں آئی اور نہ ہی کوئی پکچر سامنے آئی ہے۔ اصل میں حکومت کے لیے، اصل میں طاقتور اداروں کے لیے پریشانی کی بات یہ ہے کہ کیوں وزیر اعلیٰ ہاؤس سے کوئی خبر سامنے نہیں آ رہی، کوئی ویڈیو سامنے نہیں آ رہی۔
عموماً یہ ہوتا تھا کہ گنڈا پور ایک فیصلہ کرتے تھے، اگلے لمحے اسلام آباد میں خبر پہنچ جاتی تھی اور جو اسلام آباد میں بیٹھے لوگ ہیں وہ توڑ نکال لیتے تھے اس حکمت عملی کا. لیکن اس دفعہ حکومت کو اندازہ نہیں ہو رہا کیونکہ حکمت عملی بالکل صیغہ راز میں رکھی گئی. اب 2 اجلاس تھے پچھلے تقریباً 48 گھنٹوں میں جن کی صدارت باقاعدہ بشرا بی بی نے کی. پہلا اجلاس جس میں وہ منظر عام پر نہیں آئی، جہاں پر وزیر اعلیٰ سیکرٹریٹ ہے وہاں پر خود بڑے اجلاسوں کی صدارت گنڈا پور کرتے ہیں، وہاں پر تمام تر لوگوں کو بٹھایا گیا. بشرا بی بی پردے کے پیچھے تھیں، یعنی مائک پر ان کی آواز آ رہی تھی. اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ تمام تر پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر اور ضلعی صدور اور دیگر لوگ جو سندھ سے آئے تھے، بلوچستان سے آئے تھے، پنجاب سے آئے تھے، خیبر پختونخوا سے آئے تھے، انہیں ایک جگہ اکٹھا کیا گیا اور بشرا بی بی نے خان کا پیغام پہنچایا. اور باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ خان نے جو جملے بشرا بی بی کو کہے، جتنے سخت وہ جملے تھے، ایز اٹ از بشرا بی بی نے خان کے وہ جملے تمام تر لوگوں کے سامنے دہرائے کہ آپ لوگ اپنے عہدوں کے مزے لے رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے کئی کارکنان، پی ٹی آئی کے کئی لیڈران آپ کی وجہ سے اس وقت جیلوں میں ہیں اور آپ تمام لوگ پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر جیت کر عہدے استعمال کر رہے ہیں، لیکن خان اور پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں اور کارکنان کی رہائی کے لیے عملاً کچھ نہیں کر رہے. حیران کن طور پر پی ٹی آئی کے وہ تمام رہنما جو اس اجلاس میں شرکت کے لیے آئے تھے، ان سے موبائل فون اور تمام تر الیکٹرانک ڈیوائسز لے لی گئیں اور سیکیورٹی کی یہ وجہ بتائی گئی کسی پر، کیونکہ یقین نہیں کیا جا سکتا پی ٹی آئی کے اندرون خانہ ہی اپنے ایسے لوگ موجود ہیں جو یہاں کی خبر وہاں پہنچاتے ہیں. اور خان کا پلان اے یہ ہے کہ خبر کہیں باہر نہ نکلے، اور آج تک واقعی پچھلے 2-3 دنوں میں جو کچھ خیبر پختونخوا یا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہوا اس کی خبر منظر عام پر نہیں آ سکی. پھر دوسرا اجلاس پی ٹی آئی کے پنجاب کے لوگوں کا بشرا بی بی نے بلایا. اب بشرا بی بی نے ان سے بھی فردن ملاقات کرنا شروع کی. حیران کن طور پر پنجاب کی کابینہ، پنجاب کے اراکین صوبائی اسمبلی جن کا یہ اجلاس بلایا گیا، اس میں بشرا بی بی خود سامنے آ بیٹھیں. یعنی پہلے اجلاس میں تو وہ منظر عام پر نہیں تھی، دوسرے اجلاس میں وہ خود موجود تھیں اور اس اجلاس کو باقاعدہ فلم کیا گیا، فوٹیج بنائی گئی اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو اجازت نہیں تھی کہ وہ موبائل فون لا سکیں. البتہ بشرا بی بی کے سٹاف میں سے کسی نے جو ہے وہ ویڈیو بنائی اور تمام لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ کتنے لوگ لا سکتے ہیں، کتنے دن بیٹھ سکتے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ ہر ایک کو 5000 لوگ لانے کا ٹاسک دیا گیا ہے. یعنی یہ معاملہ 24 نومبر کا صرف نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ ہفتوں پر بھی محیط ہو سکتا ہے. پی ٹی آئی ورکرز کو بیٹھنا پڑ سکتا ہے. تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے تمام رہنما اپنے کارکنان کی یہ تیاری کروا کے لا رہے ہیں کہ وہ اگلے 8-9 دن بھی اسلام آباد بیٹھیں گے. اب بشرا بی بی کے اس طرح ایکٹیو ہو جانے کے بعد بہت زیادہ پینک ہے، کیونکہ پہلے ہوتا یہ تھا. اس وجہ سے میں نے کہا کہ یہ پہلے اجلاسوں سے مختلف ہے، کیونکہ پہلے گنڈا پور کو خان ٹاسک دیتا تھا، یا بیرسٹر گوہر اسد، کیسر عمر ایوب، یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کے حوالے سے کسی کو اعتبار نہیں ہے. ان پر سوالیہ نشان ہے کہ کہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی پچ پر تو نہیں کھیل رہے، کہیں یہ خان کو دھوکہ تو نہیں دے رہے، کہیں ادھر کی بات ادھر تو نہیں کر رہے. اس لیے فی الحال اختیارات بشرا بی بی کو دے دیے گئے کہ جب تک یہ آخری کال، فائنل کال 24 نومبر والے مکمل نہیں ہو جاتی، جب تک ہم یہ ڈو اینڈ ڈائی احتجاج اپنا کامیاب طریقے سے نہیں کر لیتے، تب تک انچارج بشرا بی بی رہیں گی. اور جو میری نظر میں ایک اچھا اقدام ہے، کیونکہ اگر خان کسی پر اس ٹائم یقین نہیں کر پا رہے، ظاہر ہے وہ سلاخوں کے پیچھے ہیں، ان سے بات چیت نہیں ہو سکتی، ملاقات نہیں ہو سکتی، وہ کمیونیکیشن گیپ ہے، تو خان نے اسی شخص کا، اپنے اہم کھلاڑی کا انتخاب کرنا تھا جس پر خان کو زیادہ یقین ہے. تو خان نے بشرا بی بی کو جو نئی حکمت عملی بتائی، اب اس کے تحت پی ٹی آئی 24 نومبر کا احتجاج پلان کر چکی ہے. پچھلے چند گھنٹوں میں 2 اجلاسوں کے حوالے سے تھوڑی خبریں پہنچی ہیں. امپورٹنٹ دوسری بات یہ ہے کہ بشرا بی بی نے آج یعنی پیر والے دن رات 9 بجے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ایک اور اجلاس طلب کیا ہے سندھ کے لوگوں کا، اور اس میں بھی بڑے فیصلے کیے جائیں گے. تمام لوگوں سے رائے لی جائے گی کہ احتجاج کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، کیسے لوگوں کو موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے، نکالا جا سکتا ہے. یعنی اس ٹائم تمام تر خبروں کا مرکز وزیر اعلیٰ ہاؤس بنا ہوا ہے اور وہاں سے بہت بڑی ڈیولپمنٹس کی اطلاع آ رہی ہے. ایک چیز جس میں پی ٹی آئی کامیاب ہوئی ہے، ظاہر ہے پی ٹی آئی کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. عموماً ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے اندر سے خبریں لیک ہو جاتی ہیں جو اس دفعہ نہیں ہوئی. تو ایکچولی پی ٹی آئی کا پلان کیا ہے اور
ایک بات کلیئر ہے کہ یہ احتجاج ماضی کے احتجاجوں سے بالکل مختلف ہوگا۔ دوسری طرف حکومت کا پینک کا عالم یہ ہے کہ رینجرز کے سپرد وفاقی دارالحکومت کو کرنے کا پلان کیا گیا ہے، کیونکہ 26 نومبر کو بیلاروس کے صدر آ رہے ہیں، تو 24 نومبر سے ایک دن پہلے اسلام آباد کو رینجرز کے سپرد کیا جائے گا اور انہیں جو ہے وہ ڈپلوائے کیا جائے گا۔ یہ تمام تر ارینجمنٹس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اس احتجاج کو روکا جائے۔ اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ حکومت کنفیوز ہو چکی ہے کہ جو پلاننگ ہو رہی ہے اس کو کسی طرح روکا نہیں جا سکتا۔ بہرحال اگلے چند دنوں میں بڑی اہم خبریں آئیں گی، انشاءاللہ ان پر اگلی ویڈیوز میں بات کرتے رہیں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔